بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج اللہم صلی اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ماہ رمضان میں اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ہماری بات چل رہی ہے۔ آج مجھے کچھ باتیں ایک ساتھ عرض کرنی ہیں اور کل پھر انشاءاللہ ایک ٹاپک الگ ہوگا، تلاوت قرآن کی فضیلت۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس ارشاد فرما رہا ہے کہ روزہ تم پر اسی طرح فرض قرار دیا گیا جیسا تم سے پہلے والوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا مطلب کیا ہے؟ متقی یہ عربی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ گناہوں سے خود کو بچانے والا، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب اللہ سے ڈرنے والا، ٹھیک ہے، خوف رکھنے والا خدا کا۔ ظاہر سی بات ہے جب خوف ہوگا تو گناہ سے بچے گا، ہے نا۔ متقی جب اللہ کا ڈر آ گیا، اسی لیے تو حدیث میں ہے، اللہ اکبر، حدیث قدسی کا ایک جملہ سناتا ہوں۔ حدیث قدسی سمجھتے ہیں؟ اللہ کے قول جو قرآن کی آیتوں سے ہٹ کر کے اللہ فرماتا ہے، اور کسی نبی کو اللہ نے یہ پیغام دیا تھا، میرے بندوں سے کہہ دو کہ یہ بندہ کیسا ہے کہ میں روز اس پر نئی نئی نعمتیں اتارتا ہوں اور یہ روز نئے نئے گناہ کر کے میری طرف بھیجتا ہے نا افسوس کی بات۔ روز اللہ نئی نئی نعمتیں اتارا، وہ کتنا کریم ہے۔ میں اس کے کرم کی انشاءاللہ بات آپ کی خدمت میں آنے والی تقریروں میں عرض کروں گا، اور آپ انشاءاللہ ضرور اس پر غور فرمائیں گے انشاءاللہ کہ وہ کتنا کریم۔ آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ، پھر بھی آپ کے علم میں اضافے کے لیے کچھ باتیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ دیکھیے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا، میں جبرائیل کے ساتھ آفاق کی سیر کر رہا تھا، آسمانوں کی سیر کر رہا تھا۔ آفاق یعنی بلندیوں کی سیر کر رہا تھا۔ میں نے ایک آسمان پر دیکھا کہ ایک شخص کو فرشتے کھینچتے ہوئے سزا دینے کے لیے لے جا رہے ہیں، کھینچتے ہوئے سزا، پنشمنٹ کے لیے جا رہا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ یہ گنہگار ہے، کہاں جا رہا ہے؟ سزا کے لیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، سزائیں بھگتنے کے لیے جا رہا ہے۔ رسول فرماتے میں نے دیکھا کہ اس کی زبان پیاس سے باہر نکلی آ رہی ہے، چیخ رہا ہے کہ کوئی مجھے پانی پلا دے، کوئی مجھے پانی پلا دے، پانی پلا دے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شے آئی، ایک چیز آئی، اور آنے کے بعد پانی اس کے منہ میں ڈال دیا گیا۔ پانی، اس شے میں سے پانی نکلا اور اس کے منہ میں پانی جانے لگا، اسے ریلیکس مل گیا۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون سی شے تھی جو آئی اور آ کر کے اسے حلق میں اس کے پانی پہنچا دیا، اس کے پیٹ میں پانی پہنچا دیا، اس کے منہ میں پانی ڈالنا شروع کر دیا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ اس کے رکھے ہوئے ماہ رمضان کے روزے ہیں جس نے اسے پیاس میں سیراب کر دیا، پانی پہنچا۔ صلوات پڑھ لیں عظمت محمد اور آل محمد پر۔ ماہ رمضان کے روزے کی فائدے، بڑے فائدے ہیں۔ پانی پلا دیا کس کو؟ کہ جو ایسی جگہ پر ہے کہ اچھا، وہ پانی بھی کون سا پلایا جانتے ہیں آپ؟ قیامت کے میدان میں وہاں پر ایک نہر ہوگی جسے کہتے ہیں حوض کوثر۔ اس کا پانی ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، اتنا اچھا پانی ہوگا۔ اور وہ پانی
لا کر کے اس کو پلایا گیا ہے جو ماہ رمضان کے روزے رکھ. میں نے دوپہر میں جو تھوڑی سی چھوٹی سی تقریر میں روز کرتا ہوں ظہر اثر کی نماز کے درمیان میں نے ایک جملہ کہا تھا، بلا وجہ اس مہینے میں کوئی بھی سفر، اگر آپ کے چھوٹے موٹے سفر ہیں تو اسے اوائڈ کر دیجیے. اوائڈ کر، کوئی بہت امپورٹنٹ تو آپ جائیے، وہ تو ضروری ہے، لیکن اگر بہت ضروری نہیں تو اوائڈ کر دیجیے، کیونکہ روزے چھوٹتے ہیں. پھر اس کے بعد روزہ رکھنے کا موقع ملے، اس کا قضا کفارہ ان سب ساری چیزوں کا موقع ملے نہ ملے کچھ پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. خیر، جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اللہ یہ روزے میں بھوکا کیوں رکھ رہا ہے؟ میرے اللہ تو تو کریم ہے، تو تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے. یعنی تو فرعون کو بھی کھانا پہنچا رہا ہے، تو نے یزید کو بھی رزق دیا ہے، تو نے حامان، شداد، نمرود سب کو رزق دیا ہے، بڑے بڑے کافروں کو رزق دے رہا ہے، اور اپنے مومن مسلمان کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے 12 گھنٹے 14 گھنٹے 18 گھنٹے. یہ بھوکا کیوں رکھ رہا ہے؟ اللہ نے اسی آیت میں بتایا ہے کہ تم پر روزہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. آپ پورے قرآن کی تلاوت فرمائیے، کہیں بھی لکھا ہو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مسلمان کے لیے جنت بنائی ہے؟ نہیں. اللہ نے جنت بنائی ہے، قرآن میں لکھا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ فرماتا ہے میں نے جنت متقین کے لیے بنائی ہے، جو متقی ہے اس کے لیے بنائی ہے. آپ سمجھ گئے؟ آپ روزے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے لیے روزہ اسی لیے تو لایا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی بننے کا مطلب کیا ہوگا؟ جنتی بن جاؤ. نہیں، میں آپ کو اگزامپل دے کر کے، ابھی بھی کچھ لوگ شاید لگتا ہے حیران ہے کہ مولانا نے جو بات کی اس کو کھل کر کے نہیں بیان کر رہے. چلیے ہو جائے، بیان کر دیتا ہوں. ایک ماں ہے، اپنے بچے سے بڑا پیار کرتی ہے. بچے نے جو مانگا اسے لا کر کے دے دیا. چاکلیٹ لا کے دے دیا، آئس کریم لو، کولڈ ڈرنک لو، شربت لو، جنک فوڈ باہر لے کے نکلے، اسٹریٹ فوڈ جو بھی نظر آیا اسے وہ کھانا ہے، اسے وہ کھانا ہے، اسے برگر کھانا ہے، اسے پیزا کھانا ہے، اسے چاٹ کھانی، یہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے، سب کھلا دی چلی گئی، سب کھلا دیا اسے. خدا نہ خواستہ یہ بچہ بیمار پڑ گیا. سنیے گا عزیزان محترم، بیمار پڑ گیا، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی. ڈاکٹر نے کڑوی سیرپ اس کے لیے لکھی، یہ پلائیے تبھی ٹھیک ہوگا. ڈاکٹر نے اب اس کو بتانا شروع کیا، آئس کریم نہیں، شربت نہیں، کولڈ ڈرنک نہیں، جنک فوڈ، اسٹریٹ فوڈ نہیں، کچھ نہیں، سیدھا سادہ سمپل کھانا گھر کا کھلائیے اسے بس. ارے بھائی کل تک تو اس کے لیے سب کچھ الاؤڈ تھا، آج یہ بند کیوں ہو گیا؟ کہا کل تک اس کے لیے وہ اچھا تھا، اب بیماری اگر جلدی ٹھیک کرنی ہے تو یہ اچھا ہے. کیا سنا عزیزان محترم؟ کل تک وہ اچھا تھا جو مانگ رہا تھا، کھلا رہے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھی، پریشانی نہیں تھی. آج اگر یہ کھلا دیا تو بیماری اور بڑھ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اسے ٹائیفائڈ ہو جائے اور پھر نہ جانے کس منزل تک پہنچے اور بچہ خدا نہ خواستہ اور مصیبتوں میں پڑ جائے. اس لیے اب نہ آئس کریم حرام نہیں ہے، کل تک تو کھلا رہی تھی ماں، آج کیوں روک دی؟ کہا نہیں اب نہیں ملے گی، کولڈ ڈرنک نہیں ملے گی، جنک فوڈ نہیں ملیں گے، یہ نہیں ملے گا، وہ نہیں ملے گا، وہ نہیں، سب بند کر کے رکھ دیا. حلال تھا سب کچھ بند کر دیا. اللہ بھی کہتا ہے کہ میرے بندے اس کے بچے کے لیے، اس لیے وہ میں جملہ میرا ہے عزیزان محترم، کہ آپ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کی وہ ساری چیزیں جو حلال تھیں اب روکی جا رہی ہیں تاکہ اس کا بدن ٹھیک ہو جائے. روزے میں بھی اللہ نے ساری حلال چیزیں، جب تک بندہ روزے میں ہے ساری چیزیں منع کر کے بتایا اب تمہارے لیے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے تاکہ تمہاری روح اچھی ہو جائے. صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر. روح اچھی ہو جائے، روح بیمار ہو گئی صحت پا جائے، روح ہیلدی ہو جائے. اس لیے اب یہ ساری چیزیں سامنے حلال رکھا ہوا ہے لیکن اب نہیں کھا سکتے، روزے میں ہے نا، نہیں کھا سکتے. اللہ 1 مہینے تک پریکٹس کراتا ہے، یہ پریکٹس کرو 1 مہینے تک اور پھر سوچو جب تم اللہ کے حکم سے 1 مہینے تک حلال چیزوں کے استعمال سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو تو تم باقی 11 مہینوں میں حرام چیزوں سے خود کو کیوں نہیں بچا سکتے ہو؟ غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ حلال چیزوں سے تو خود کو بچا لیا، کھانا رکھا تھا،
حلال فوڈ تھا، پیور بالکل کلمہ پڑھ کے اس نے جو بیچارے نے جانور ذبح کیا تھا، اس کا گوشت پکایا گیا تھا اور کھانا بالکل حلال رکھا ہوا تھا، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے بالکل کھانا نہیں ہے، اکیلا کمرہ بند کر کے بھی نہیں کھا رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ارے بھائی، جب وہاں اکیلے کمرہ بند کر کے بھی نہیں کھا رہے ہیں تو یہاں سڑک پر کھڑے ہو کر گناہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کھلے عام گناہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں میں گناہ کر رہا ہوں، آپ سے کیا مطلب ہے؟ اچھا بھائی، آپ گناہ کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ لوگ آپ کو اچھا سمجھتے تھے، ہو سکتا ہے ان کی نظر میں آپ کی عزت چلی جائے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو فالو کرتے ہیں، وہ آپ کے گناہ کو بھی اچھا کام سمجھ کے وہ بھی کرنا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے، اس لیے تو منع کیا جاتا بھائی باہر بھی مت کرو۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا انفلوئنشل آدمی ہے نا جس کو لوگ بہت دل سے چاہتے ہیں، اس پر تو زیادہ ضروری ہے کہ وہ اچھے کام کرے، تاکہ اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی اچھے کام پر آ جائے۔ غور کیا آپ نے؟ اس پر تو اور زیادہ بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ تو اور اچھے کام کرے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تو ایک روزے کی بات تھی جو ہو گئی، روزے میں خود روزے کی فضیلت کیا، روزہ اللہ نے کیوں رکھا۔ اب دوسری چیز آئی ہے، اس مہینے میں 2 کاموں کی عادت کوشش کیجئے کہ ڈال لیجئے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک ہے تلاوت قرآن اور دوسرے ہے نماز شب۔ اب یہ قرآن کی تلاوت پر تو میرا پورا ایک تقریر میری ہوتی ہے ہر سال، الحمدللہ 3 تقریریں تو ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی سے ایک جملہ آج ایک جملہ پڑھ کر کے رسول اللہ کا، پھر میں نماز شب کے حوالے سے ایک بات کہہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ کل ہوں گی۔ ہمارے نبی فرماتے جس طرح اللہ خالی مکان میں، جس مکان میں کوئی رہتا نہیں ہے، اللہ اس پر رحمت نہیں اتارتا، اسی طرح اس بندے پر جس کے دل میں قرآن نہ ہو اس پر رحمت نہیں اتارتا۔ اس کے دل میں قرآن نہیں ہے، اسے چند سورے بھی نہیں آتے۔ ابھی ہم نے جو ایک پروگرام رکھا تھا بچوں کا، اس میں ہر بچے کو 12 سورے ہم نے یاد کرائے تھے کہ 12 سورے کم سے کم، 12 امام ہیں، 12 سورے اب انشاءاللہ آگے 15 تک جائیں گے، پھر آگے تک انشاءاللہ جائیں گے مدرسے کے بچوں، 12 سورے ماشاءاللہ مدرسے کے بچوں کو یاد ہو گئے الحمدللہ، تو وہ انشاءاللہ بھی اور آگے جائیں گے انشاءاللہ دھیرے دھیرے۔ عزیزان محترم، قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے۔ یہ قرآن قیامت میں فریاد کرے گا کہ میرے اللہ مجھے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے؟ قرآن کی عادت ڈالیے، جس گھر رسول اللہ فرماتے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن کی تلاوت چھوڑ کر کے، نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھر کو نورانی بناؤ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک آخری بات کر لوں نماز شب کے حوالے سے، اور پھر کل تو انشاءاللہ میں قرآن کی فضیلت کے حوالے تھوڑی سی باتیں کروں گا، اور کچھ اسٹوریز اور کچھ واقعے قرآن کی فضیلت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، نماز شب بڑی عظیم عبادت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کذب من یزعم وہو یصلی صلاۃ اللیل وہو یجوع، فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے وہ انسان جو یہ سوچتا ہے، یزعم سوچتا ہے، گمان کرتا ہے کہ وہ نماز شب بھی پڑھتا ہے اور وہ بھوکا رہ جائے گا۔ مطلب فرماتے ہیں فَإِنَّهَا تُضْمَنُ رِزْقَ النَّهَارِ، یہ تمہارے دن کے رزق کی ضمانت اور گارنٹی بن جاتی ہے۔ کیا؟ نماز شب۔ نماز شب آپ کے دن کے رزق، جو دن میں رزق ملنے والا ہے نا، جو آپ کماتے ہیں دن میں ہی، ظاہر ہے کمانے کے لیے جاتے ہیں، رات میں تو آرام کرتا ہے آدمی، اللہ نے رات بنائی ہے آرام کے لیے، تو یہ جو آپ کے رزق ہے نا، اس کے ملنے کی گارنٹی بن جاتی ہے کیا چیز؟ نماز شب۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں نماز شب جو انسان پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ صلاۃ اللیل تزید فی الرزق، جملہ ہے حدیث کا، فرماتے ہیں امام کی تمہارے رزق کو بڑھاتی ہے نماز شب۔ اب سنیے یہ نماز شب کیسے مدد کرتی ہے۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا، آپ نے سنا ہے نا، اوٹومن امپائر، سلطنت عثمانیہ۔ ترکی میں سلطنت عثمانیہ میں جو بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں اوٹومن امپائر میں، اس میں سے ایک بادشاہ نے اپنے لوگوں کو، ترکی کے لوگوں کو لے کر کے ایران کے ایک شیعہ بادشاہ کے اوپر اٹیک کر دیا۔ یہ بیچارہ ایرانی بادشاہ، اس کی جو آرمی تھی وہ چھوٹی تھی، اور وہ اتنی بڑی سلطنت عثمانیہ کا لے کے پورا لشکر آ گیا۔ سنیے گا،
یہ جنگ کہاں پر ہو رہی, کہاں پر اٹیک کیا؟ اصفہان شہر میں. ایران کا جو شہر ہے اصفہان, بڑا خوبصورت شہر ہے. بادشاہ کا لشکر چھوٹا تھا, ایرانی بادشاہ کا, اس کی آرمی میں لوگ تھے لیکن تھوڑے تھے. وہ پورا لشکر لے کر کے آگے تھے. ایران تک میں تو ان کی حکومت تھی, تبریز اور کہاں کہاں تک جو ایران کے شہر ہے وہاں تک تو سلطنت عثمانیہ گھس چکی تھی پوری. یہ آ گیا, اٹیک کیا, پورا بڑا لشکر کہ ان کو بھی مار کر کے ختم کر دیں گے اور یہاں پر بھی سلطنت عثمانیہ آ جائے گی. یہ بیچارہ بادشاہ, مومن بادشاہ, اہل بیت کا چاہنے والا, ظاہر سی بات ہے جہاں بیٹل فیلڈ ہوتی ہے وہاں پر گھر ور تو ہوتے نہیں, خیمے میں لگا لیتے ہیں. اور جنگ اگر لمبی چلتی ہے تو کئی دن تک چلتی ہے. خیمے میں لگائے ہوئے تھے, پتہ نہیں کب تک جنگ چلے گی. اتنا بڑا لشکر آیا ہے اس سے لڑنے کے لیے, کب تک جنگ چلے گی. خیمے, رات ہو گئی, لشکر آ گیا, کل سے جنگ شروع ہو جائے گی پتہ ہے. آرمی والے بادشاہ کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں بادشاہ صاحب اتنا بڑا لشکر آیا, لڑ نہیں پاؤ گے, سرنڈر کر دو. کہنے لگا سرنڈر نہیں کروں گا, لڑوں گا بھی اور جیتوں گا بھی, ذرا رات ہو جانے دو. رات ہوئی, کہا رات میں لڑیں گے. ہمارے وہ فارسی میں کہتے ہیں نا شب خون مارنا, رات میں جب سب سو رہے ہیں اٹیک کر دینا, اسے کہتے ہیں شب خون مارنا. کہا نہیں کوئی شب خون اب خون نہیں, کوئی رات میں اٹیک نہیں کروں گا, کچھ نہیں, تم بس دیکھتے رہو. مغرب عشاء کی نماز پڑھی, اس کے بعد بیٹھ گیا اپنے خیمے میں عبادت کرنے کے لیے. ارے بھیا یہاں تلوار چلنے والی, تیر چلنے والے, نیزے بھالے, نہ جانے کیا کیا, آپ بیٹھے مسلح کے اوپر. کہا تم انتظار کرو, جو بھی آتا تھا بادشاہ اس کو واپس کر دیتا تھا. سحر کا وقت ہوا, اللہ اکبر. یہ سحر کا وقت بڑا امپورٹنٹ ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے, ضرور دعائیں اپنی مانگ لیجیے. سحر کے وقت میں, سحر کا وقت ہوا, یہ نماز شب پڑھنے کھڑا ہو گیا. نماز شب پڑھی, پڑھ کر کے اس نے تمام کی. نماز فجر کا ٹائم ہو گیا, اس نے نماز فجر پڑھی. جیسے ہی خیمے سے باہر نکلا, لوگوں نے کہا اتنی دیر سے آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا نماز شب پڑھ رہا تھا. لوگوں نے کہا ہم باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے. کہنے لگا یہی تو بات ہے, تم آپس میں باتیں کر رہے تھے, میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا تھا. میں اپنا درد دل اپنے اللہ سے بیان کر رہا تھا. اس سے زیادہ بڑا کون ہے مدد کرنے والا؟ میں اور کس کی مدد مانگوں؟ اتنا بڑا لشکر سامنے ہے, اس سے لڑنے کے لیے ہمیں پتہ ہے. اب لکھا ہے کہ صبح صبح جنگ شروع ہو گئی. جنگ شروع ہوئی, کامیاب ہو گئے. انہوں نے سلطنت عثمانیہ, اوٹومن امپائر کا جو بادشاہ لڑنے کے لیے آیا تھا, اس کو مار کر کے بھگا دیا, واپس بھگا دیا, ترکیہ کی طرف ڈھکیل دیا. بارڈر تو دونوں کے ملے ہوئے ہیں, بھگا دیا واپس. لوگوں نے, بہت سارے لوگ سرپرائز کہ ہماری چھوٹی آرمی ان کی اتنی بڑی, کیسے جیت گئے؟ کہا مجھے یقین ہے وہ نماز شب تھی جس نے میری مدد کی اور ہم اتنے بڑے دشمن کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے. آپ غور فرمائیں, جب نماز شب ایک آدمی کی مصیبت میں میدان جنگ میں مدد کر سکتی ہے, تو یہ نماز شب ایک مومن کی پوری زندگی میں مدد کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ جس نے ایک بار پڑھا, جب وہ کامیاب ہو گیا, تو جو انسان روز پڑھنے کی عادت بنا لے وہ اپنی زندگی میں کیوں نہیں کامیاب ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله.